ساری کائنات سے بڑھ کر کرم اور فضل فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت اور آپ کی خدمت میں اٹھنے بیٹھنے والے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اعلیٰ عرفہ کمالات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑی بڑی شانیں دی ہیں۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی خیر فرمایا ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو خوش بخت آپ کی سنگت میں، صحبت میں، خدمت میں، قربت میں بیٹھنے والے تھے، یعنی وہ لوگ جو آپ سے شرف صحابیت سے بہرہ ور ہوئے، ان لوگوں کی جن کو یہ اعلیٰ صحبت نصیب ہوئی، سنگت نصیب ہوئی، مقام صحابیت نصیب ہوا، ان کے اللہ تعالیٰ چار شانیں بیان کرتا ہے۔ اس کی علماء نے درجنوں تفسیریں لکھی ہیں، ان میں سے ایک عمومی تفسیر یہی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جو سنگت مصطفیٰ میں بیٹھنے والے تھے، صحبت نبی حاصل کرنے والے تھے، دن رات جن کی مصطفیٰ کے قدموں میں گزرتی تھی، ان کی کچھ شانیں یوں ہیں۔ پہلی شان ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت تھے، مخالفین دین کے ساتھ بڑے سختی سے نمٹتے تھے، دشمنان دین کو وہ چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ ان کا ہر صورت پیچھا کرتے تھے، دین کی حفاظت، دین کی بقا کے لیے اپنی جان، مال، اولاد تک کے نذرانے بھی پیش کرتے تھے، لیکن کسی بھی صورت دشمنان دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی ہی سختی کے ساتھ ان سے نمٹتے تھے۔ دوسری شان ان لوگوں کی یہ تھی رحماء بینہم، مخالفین دین کے ساتھ تو بڑے سخت لیکن آپس میں رحیم اور کریم تھے، آپس میں بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، شفقت سے پیش آنے والے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے، آپس میں جب بیٹھتے تو شیر و شکر ہوتے۔ تیسری صفت اللہ پاک نے بیان کی ہے تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو عبادت میں مگن دیکھیں گے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں۔ یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ صحابہ اس شان والے تھے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارتے، سجدوں کی کثرت، رکوع کی کثرت کرتے تھے، یہ ان کی نشانیوں میں سے تھا۔ نمبر 4 فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ جن کو سنگت مصطفیٰ نصیب ہو گئی تھی، مقام صحابیت حاصل ہوا، اللہ نے اس صحبت کا صدقہ ایسا عجیب دل عطا کیا، ایسے ایسے ان کو قلوب مطہرہ عطا ہوئے کہ زندگی میں جتنے کام کرتے تھے، کبھی میدان کارزار میں اترتے تلوار اٹھا کر، تیر اٹھا کر، کبھی دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا، کبھی دفاع دین کے لیے خندقیں کھودنی پڑتی، حتیٰ کہ بھوک پیاس کی وجہ سے اور شدت سے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھنے پڑتے، یا دن اور رات کی مسافت اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی، اولاد ذبح کرانی پڑتی، یا ان کو اللہ کی عبادات، ریاضات اور اطاعت کی صورت میں
جہاں کہیں بھی ہوتے، جس حال میں ہوتے، اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب تھے۔ صحابہ کرام کا مقصود زندگی اور کچھ نہ تھا، جو کام بھی کرتے وہ رب کی رضا کے لیے کرتے۔ تو یہ عمومی چار شانیں، کافروں پر سخت، آپس میں رحیم، کریم، شفیق، بڑے ہی خدمتگار، خیر خواہ، ہمدرد، شیر و شکر، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، ذکر کرنے والے، فرما برداریاں کرنے والے، دنیا اور آخرت کے ہر کام میں اللہ کی رضا کے طالب، اللہ کے فضل کے طالب تھے۔ یہ سیرت تھی صحابہ کرام کی، یہ عمومی معنی ہے۔ اس میں علماء نے ایک معنی اور بھی کیا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں پہلی بات سیدنا صدیق اکبر کی شان کی طرف اشارہ ہے، والذین معہ، جن کو صحبت و سنگت مصطفیٰ نصیب۔ صحبت میں تو 1.25 صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن جو سنگت، جو صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو، یا وہ کسی کو حاصل نہیں۔ اتنی کمال کی سنگت مصطفیٰ کی جو صدیق اکبر نے حاصل کی ہے، حضر میں بھی ساتھ رہتے تھے، سفر میں بھی ساتھ رہتے تھے، ہر صورت ساتھ رہتے، حتیٰ کہ ساری زندگی بھی ساتھ گزار دی، مرنے کے بعد مصطفیٰ نے پھر بھی پہلو میں لٹا دی۔ قیامت تک کی سنگت رب نے نصیب کی ہے، اس کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں والذین معہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو آپ کی ہمیشہ سنگت میں رہتے تھے۔ اس سے اشارہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کی طرف ہے۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت، یہ اشارہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی طرف، چونکہ آپ کافروں پر بہت سخت تھے۔ اگر ابتدائی اسلام دیکھیں، مسلمان پہلے 39 کی تعداد میں ہو چکے تھے، لیکن نمازیں چھپ کے پڑھتے تھے، ذکر چھپ کے کرتے تھے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے اعلان کر دیا، جس کا جی چاہے ہمارا مقابلہ کرے، ہم آذان بھی کعبے میں پڑھیں گے، نمازیں بھی کعبے میں پڑھیں گے۔ کافروں کا بڑا مقابلہ کرتے تھے۔ فاروق اعظم کو دیکھ کر کوئی آدمی آگے بڑھ کے مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ کافروں پہ بڑے سخت تھے، بلکہ اتنا روب تھا، آپ کی خلافت کا زمانہ پڑھیں تو آپ کا روب اتنا طاری تھا، قیصر و کسریٰ کے بہت بڑے بادشاہ، سپر پاور لوگ ہوتے تھے، لیکن فاروق اعظم کا نام سن کر تھر تھراتے تھے، آگے بڑھتے نہیں تھے، اتنے سخت تھے کافر۔ عثمان ذی النورین کی شان کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے، وَتَرَاهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کریم صفت آدمی تھے، بہت ہی رحیم صفت آدمی تھے، بہت ہی با حیا انسان تھے، اتنی حیا دار انسان تھے، فرشتے عثمان غنی کا حیا کرتے تھے، شرماتے تھے۔ تو یہ ان کی رحم دلی، ان کے حیا کی طرف اشارہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے، عبادت گزار، جن کی دن رات عبادت میں گزرتی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اشارہ۔ گویا اس آیت کریمہ میں خلفائے راشدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کی طرف اشارہ۔